السلام علیکم۔ اسلامی واقعات۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ پوشی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش بند ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے کہ بارش برس جائے، اس لیے کہ بارش سے ہر چیز کی زندگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور اللہ کے حضور سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، اس وقت تک بارش نہیں ہوگی جب تک آپ اپنی مجلس سے اس آدمی کو نہیں نکالیں گے جو 40 سال سے گناہ میں مشغول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ 40 سالہ گنہگار جب تک مجلس نہیں چھوڑے گا اس وقت تک بارش نہیں ہوگی۔ وہ بندہ سوچنے لگا کہ اگر اب اٹھتا ہوں تو لوگوں کی انگلیاں میری طرف اٹھیں گی کہ یہ 40 سالہ گنہگار ہے، اور اگر نہیں اٹھتا تو بارش نہیں ہوگی۔ عجیب کشمکش میں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں صلح کر لیتا ہے اور پکی توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ، 40 سال آپ نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، آج بھی میرے گناہوں پر پردہ ڈال دیجئے۔ تھوڑی دیر گزری، مجلس سے کوئی آدمی نہیں اٹھا، لیکن بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کوئی شخص مجلس سے گیا بھی نہیں اور آپ نے بارش برسا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے اعلان کرنے کے بعد اس گنہگار شخص نے گریبان میں منہ ڈالا اور رونے لگا کہ یا اللہ، تو نے 40 سال میرا پردہ رکھا ہے، اب بھی چھپا لے۔ یا اللہ، میری توبہ قبول کر لے، میں نادم ہوں۔ اس نے اخلاص کے ساتھ توبہ کی تو میں نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے بخش دیا۔ دیکھو ذرا کتنا مہربان رب ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی زیادہ گناہ ہو جائیں لیکن اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بس اخلاص کے ساتھ توبہ کر لو، وہ غفور الرحیم، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا قصہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چیونٹی پر پڑی جو گیہوں کا دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چیونٹی پانی کے قریب گئی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چیونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی میں بہت دیر تک رہا۔ سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے۔ پھر کچھ دیر بعد مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا منہ کھولا تو چیونٹی باہر نکل آئی، البتہ اس کے ساتھ دانہ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کو بلایا اور معلوم کیا کہ کیا ماجرا ہے اور وہ کہاں گئی تھی۔ اس نے بتایا، اے اللہ کے نبی، آپ جو نہر کی تہہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پیدا کیا ہے اور وہ وہاں سے روزی کی تلاش میں نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی روزی کا وکیل بنایا ہے۔ میں ان کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں، اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے
پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ اپنا منہ بند پتھر کے سوراخ کے سامنے کھول دیتا ہے، میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ میں باہر پانی سے نکال دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا ہے؟ چیونٹی نے بتایا کہ ہاں، وہ پتھر کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جب ہمارا اللہ ان کیڑے مکوڑوں کو نہر کی تہہ میں پڑے پتھر کے اندر رزق پہنچاتا ہے تو ہم کیوں اس پر توکل نہیں کرتے؟ قصص الانبیاء۔ رزق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک غریب آدمی نے درخواست کی کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرا رزق بڑھا دے، مجھے کئی وقت فاقے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس کی درخواست پیش کی تو بتایا گیا کہ اس آدمی کی قسمت میں قلیل روزی ہے، اس لیے ہمارے ہاں سے اسے تھوڑا تھوڑا روز رزق دیا جاتا ہے تاکہ آخر تک ملتا رہے۔ اس شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں، میری قسمت کا سارا رزق مجھے ایک بار ہی دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس غریب شخص کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی بار مل گیا۔ اس شخص نے فوراً لنگر خانہ کھول دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر خانے سے پیٹ بھر کھانا کھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر تعجب ہوا اور انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانا تو مایوس ہو کر چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد ان کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا لنگر خانہ ہنوز جاری تھا۔ دوسری مرتبہ وہ 1 مہینے بعد آئے اور پھر تیسری مرتبہ 6 مہینے بعد ادھر سے گزرے تو آپ نے حسب معمول لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس غریب آدمی کی دریا دلی کی بدولت سارا رزق چند دن میں ختم ہو جائے گا، مگر لنگر خانہ ابھی تک مسلسل جاری تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، یہ کیا قصہ ہے؟ اس کا تھوڑا سا رزق بھی ابھی تک چل رہا ہے۔ تو جواب آیا، بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا ہی رزق تھا، لیکن اس نے اللہ سے تجارت شروع کر دی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، جو شخص ہماری راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے ہم اسے اس کا 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں، اور یہ شخص جتنا خرچ کرتا ہے ہم اس کو بڑھا کر دیتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔